بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مورخین اور اصحاب سیر نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے عہد میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی چچا زاد بہن حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر جدائی بہت مشتاق گزری۔ یہ اس کی قبر سے جا کر چمٹ گیا اور رونے لگا۔ ایک مدت تک ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے اسحاق، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اس کے فراق نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ قبر کے پاس آئے اور کہا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر شک ہو گئی۔ اس میں سے حبشی غلام، جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وکلماتہ وعبدہ ورسولہ کہتا ہوا نکلا۔ اسحاق نے کہا، یا نبی اللہ، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ نے اس حبشی سے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر دوسری قبر پر آئے اور کہا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا کہ یہی تمہاری بیوی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا کہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو اپنے ساتھ روانہ کیا۔ راستے میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے فراق میں مستقل جاگتا رہا، اب سوچتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ چنانچہ وہ اس لڑکی کو ران پر سر رکھ کر سو گیا، اور سونے کے دوران اس لڑکی کے پاس سے ایک شہزادہ گزرا جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھا۔ لڑکی اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گئی۔ جب اس شخص نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، لڑکی نے اس سے کہا کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اس نے لڑکی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کر لیا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر اسحاق جب بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اس کی طلب و تلاش میں نکل پڑا، اور گھوڑے کے آثار قدم دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پکڑ لیا اور شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے میرے حوالے کر دو، کیونکہ زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری چچا زاد بہن بھی ہے۔ لڑکی نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادے کی باندی ہوں، اور اسحاق کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اسحاق نے نہایت تاکید کے ساتھ کہا کہ تو میری بیوی اور میرے چچا کی لڑکی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں تجھ کو نہیں پہچانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں ایک شہزادے کی باندی ہوں۔ شہزادے نے اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میری باندی سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اس پر اسحاق نے جواب دیا کہ یہ تیری باندی نہیں ہے، میری بیوی ہے، جس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے، حالانکہ یہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ اے اسحاق، یہ تیری بیوی وہی ہے جس کو میں نے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یا روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی ہرگز نہیں ہوں، بلکہ شہزادے کی باندی ہوں، اور شہزادے نے بھی اس کی تائید کی کہ میری باندی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے لڑکے سے کہا کہ کیا میں نے تجھ کو زندہ نہیں کیا تھا؟ اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ تو نے مجھے زندہ نہیں کیا۔
ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو میں نے یعنی امانت تجھے دی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ارادہ کرے کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو کفر کی حالت میں مرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے ایمان کی حالت میں اٹھایا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جو اس کو دیکھنا چاہے جو بحالت ایمان مرا ہو، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو، پھر اس کو کفر کی حالت میں اٹھا لیا ہو، تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اسحاق نے حق تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے عہد کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔